السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھیں اور مشہور صحابیات میں سے ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئیں۔ جب قباء میں پہنچیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش بھی انہی کی ہوئی۔ اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے۔ اس زمانے کی ہمت و جفاکشی، بہادری، جرأت ضرب الامثال ہیں۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی خود انہی کی زبانی نقل کیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان کے پاس کچھ مال و جائیداد نہ تھا، نہ کوئی خادم تھا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا۔ میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لایا کرتی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر کھلایا کرتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی، پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو خود ہی سی لیتی تھی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانا وغیرہ کیا کرتی تھی۔ گھر کا سارا کاروبار بھی میں ہی انجام دیتی تھی، مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبر گیری سب سے زیادہ مشقت والا کام تھا، جو میرے لیے بہت مشکل تھا۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانے نہیں آتی تھی، تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی تھی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی، جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لاتی، اور وہ گٹھڑی میرے سر پر تھی۔ ایک بار میں آ رہی تھی تو راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لائے تھے، انصار کی ایک جماعت بھی ساتھ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، اونٹ کو ٹھہرایا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت بہت زیادہ ہے، ان کو بھی یہ ناگوار ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ میں گھر آئی اور آ کر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، لیکن مجھے شرم آئی اور مجھے تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھے تمہاری گٹھلیاں رکھ کر لانا میرے لیے اس سے کہیں زیادہ گراں گزرتا ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ حضرات خود تو جہاد میں مشغول تھے، دین کے دیگر امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو انجام دینے ہوتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم میرے پاس بھیج دیا، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور اس خادم کی وجہ سے مجھے گھوڑے کی خدمت سے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے آزاد ہو گئی۔ عرب کا دستور پہلے بھی اور اب بھی یہی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں ڈل کر پھر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے، تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ جو مال تھا اس وقت ان کے پاس، وہ سب تقریباً 5000 درہم کے قریب تھا، وہ سب اپنے ساتھ لے گئے تاکہ راستے میں اگر ضرورت ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ، جو نابینا ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلم نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے۔ آ کر افسوس سے کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا ہے، اور مال بھی شاید اپنے ساتھ لے گیا ہے کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، نہیں دادا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کے ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیے
جسے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم سے بھرے ہیں۔ کہنے لگے خیر یہ اس نے اچھا کیا کہ تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ یہ دل گردے کی بات ہے، ورنہ دادا سے زیادہ اولاد کو شکایت ہوتی، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا انہی پر تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی اور دوسرے گزارے کی کوئی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور پر دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہو یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول نے مالدار بہت تھے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ اسلام کی خاطر خرچ بھی فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سبھی کچھ لا کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا ہے۔ ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی نہایت فیاض تھیں، مگر مالی اعتبار سے غریب تھیں، اس لیے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا اگر تم لوگوں کو ناپ تول کر دو گی تو اللہ بھی تمہیں ناپ تول کر دے گا۔ اس کے بعد یہ عادت ترک کر دی اور خوب خرچ کرنے لگیں۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو، کہ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ایسا نہیں ہونے کا، اور ضرورت خود بخود بڑھتی رہتی ہے۔ اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقے میں خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی اتنی ہی صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس اور تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت ملے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزر کرتی ہو اور کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ کرتی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین پر چلنے اور اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔